ہے، دین پر چلنا بہت مشکل۔ یہ میری آپ کی بات ہے۔ اب میں ایک اس کے مقابلے میں اللہ کی بات سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اب اللہ ہی سچا ہوگا، میرا تجربہ غلط ہے۔ اچھا، اللہ یوں کہہ رہے ہیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں۔ تو مشکل چیز میں تو آدمی ہلکا پھلکا نہیں ہوتا، اور مشکل چیز میں تو آسانی کی شکل نہیں ہوتی۔ میں اور آپ کراچی والے، سندھ بلوچستان سرحد پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں آسان، اللہ کہہ رہے ہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہیں آسانی دینا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تو تمہارے دین میں کوئی تنگی، کوئی سختی رکھی کوئی نہیں۔ یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہو کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے؟ www.darsequran.com۔ میرے اللہ کا کلام حق اور سچ، میری آپ کی بات جھوٹ۔ دین سچائی کا نام ہے۔ کیا سچ بولنا، کیا سچا ہونا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے؟ اور دین حق ہے، دین سچ ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ سچائی مشکل ہے۔ میں نہیں چاہتا میں بازار میں جاؤں تو کوئی جھوٹ بول کے سودا بیچ دے، کسی ڈیلنگ میں میرے ساتھ جھوٹ بول دے۔ دین فطرت کی آواز، سچ بولنا یہ دین ہے۔ ایک اللہ کی پوجا یہ دین ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ دین ہے۔ ماں باپ کی محبت یہ دین ہے۔ بیوی سے محبت یہ دین ہے۔ بیوی کی خامن سے محبت یہ دین ہے۔ خامن بیوی کی آپس میں وفا یہ دین ہے۔ فحاشی سے بچنا یہ دین ہے۔ شراب زنا سے بچنا یہ دین ہے۔ سود جوئے جھوٹ قتل سے بچنا یہ دین ہے۔ ماں باپ کا اولاد کو شفقت دینا یہ دین ہے۔ اولاد کا ماں باپ کا ادب کرنا یہ دین ہے۔ بازار میں صحیح تولنا یہ دین ہے۔ سچ بولنا یہ دین ہے۔ وعدے پر پورا اترنا یہ دین ہے۔ وعدے سے نہ پھرنا یہ دین ہے۔ سودا کر کے مکر نہ جانا یہ دین ہے۔ وعدہ کر کے وقت پہ پیسے پہنچانا یہ دین ہے۔ نظروں کو حیا کے ساتھ جھکانا یہ دین ہے۔ دکھ درد وقت دکھیوں کی مدد کرنا یہ دین ہے۔ مال کا ایک حصہ فرض کر دیا، میرے غریب بندوں تک پہنچاؤ یہ دین ہے۔ بیماروں کا علاج یہ دین ہے۔ غریبوں کی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنا یہ دین ہے۔ دکھیوں کے دکھ کا مداوع پیسے سے نہیں تو بول سے کر دو یہ دین ہے۔ صدقہ خیرات یہ دین ہے۔ معاف کرنا یہ دین ہے۔ درگزر کرنا یہ دین ہے۔ بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا یہ دین ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا یہ دین ہے۔ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا یہ دین ہے۔ چوری سے بچنا یہ دین ہے۔ ڈاکے سے بچنا یہ دین ہے۔ ناچ گانے، آوارگی، بے حیائی، فحاشی سے بچنا یہ دین ہے۔ عورت کا پردے میں رہنا یہ دین ہے۔ عورت کا حیادار ہونا یہ دین ہے۔ مرد کا غیرت مند ہونا یہ دین ہے۔ بوڑھوں کا ادب، احترام، اکرام یہ دین ہے۔ علماء کی قدر قیمت دل میں بٹھانا، ان کی خدمت کرنا یہ دین ہے۔ کافر سے بھی حسن سلوک یہ دین ہے۔ پڑوسی کافر بھی ہو تو اس کا بھی میرے نبی نے حق بتایا یہ دین ہے۔
یہ ساری باتوں میں کون سی بات ہے جو فطرت کے خلاف ہے؟ مشکل وہ ہوتی ہے، مشکل وہاں ہے جہاں فطرت نہ ہو۔ بھوکے کے لیے روٹی مشکل، پیاسے کے لیے پانی مشکل، تھکے ہوئے کو سونا مشکل ہے۔ کتنی فطرت کی آواز ہے، بستر نہیں ملا تو کرسی پہ ہی بیٹھا سو رہا ہے، بھوک میں تازہ روٹی نہیں ملی وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے، پیاس میں ٹھنڈا پانی نہیں ملا وہ جوہر کا، میں نے خود جوہر کا پانی پیا۔ ہماری جماعتیں ڈیرہ غازی خان سے آگے ہم پہاڑوں میں گئے، وہاں یہ نیسلے کا پانی کہاں سے آئے گا؟ جس جوہر سے جانور پیتے ہیں وہیں سے انسان پیتے ہیں، وہیں سے ہم نے پانی پیا۔ تو چونکہ ضرورت تھی تو آسان ہو گیا، آسان ہو گیا۔ شہر میں اس کا ہم وضو بھی نہ کریں اس سے تو بھئی تو بڑا گدلا پانی ہے، اور وہاں پورا گلاس پیا ہے کہ پیاس ہے، پیاسے کو پانی کون سا مشکل ہے؟ ایو دین فطرت کی آواز ہے، دین نیچر کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ میرے رب فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فطرت انسانیت، فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اور فطرت پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل ایک وجہ سے ہے کہ پہلی مشکل ہے ہم نے سیکھا نہیں، دوسری مشکل ہے ہمیں کسی نے سکھایا نہیں، تیسری مشکل ہے آج کا ماحول نافرمانی کا ہے۔ مشکل باہر کی وجہ سے ہے، اندر کی وجہ سے نہیں ہے۔ مشکل باہر کی وجہ سے ہو گئی، اندر کی وجہ سے مشکل نہیں ہے۔ ہر مسلمان، ایک اور لفظ، یہ ہم تو دنیا دار ہیں، آپ دیندار ہیں۔ بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے، جو کپڑے پہنتا ہے، کچھ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے وہ دنیا دار ہے، وہ مل چلاتا ہے وہ دنیا دار ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کوٹھے پر بھی بیٹھی طوائف ہے تو وہ دیندار ہے، وہ ایمان والی ہے، دین والا، دین والا۔ ہاں کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس بہت زیادہ، کسی کے پاس ایک وقت کی روٹی دوسرے کی نہیں، کسی کے پاس 2 وقت کی کل کی نہیں، کسی کے پاس ہفتے مہینے کا رزق آگے کا نہیں۔ یہ سارے دنیا دار ہیں۔ کسی کے پاس سال ہا سال کی روٹی کا سامان موجود ہے، یہ سارے دنیا دار ہیں، لیکن تھوڑے درمیانے زیادہ۔ تو یہی تو دیندار کا، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے، جس نے زندگی بھر سجدہ نہیں کیا پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو یہ کہتا ہے اس کو مبارک ہو، وہ دیندار ہے۔ ہاں تھوڑا دین ہے لیکن دیندار ہے۔ یہ تقسیم بڑی غلط ہے، یہ تقسیم بڑی غلط ہے کہ جی آپ دیندار ہیں ہم دنیا دار ہیں۔ اس لفظ نے 2 خرابیاں پیدا کی ہیں۔ دینداروں میں تکبر پیدا ہو گیا، جو ذرا کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، عورتیں پردہ دار ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، اور مرد جھوٹ نہیں بولتے، حلال کماتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، ان سارے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ دیندار کے لفظ نے ان میں لاشعوری تکبر پیدا کیا۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ گناہگار مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ نرگس ایک ناچنے والی لڑکی تھی، میں اسے حج پہ لے گیا، پہلے میں نے بہت سے تانے سنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنا، پھر اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر ساتھ لے کے چلا، میدان عرفات میں پہنچے تو شام کو وہ بہت زارو قطار رو رہی۔ جب شام ہوئی کیا ہوا؟ کہ میدان عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ آج اتنے گناہ لے کے آ جتنے بارش کے قطرے، آئے ہائے، جتنے ریت کے ذرے، واہ، جتنے درختوں کے پتے قربان جاؤں، جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات، ان کے گھڑی اور گھنٹے، لا اتنے گناہ لے کے آ۔ ہے کوئی دنیا میں اتنے گناہ کرنے والا؟ میرے رب کی قسم
ساری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں بن سکتے. اور میرا اللہ یوں ایک مرد ایک عورت سے کہہ رہا ہے آج میرے دربار میں آ، تو آ گئی تو آ گیا، لا کتنے ہیں؟ بارش کے قطروں کے برابر، جی ہاں، درختوں کے پتوں کے برابر، جی، ریت کے ذروں کے برابر، جی، گردش ایام میں بننے والے دن رات کے برابر. 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں، 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں. اچھا ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر، وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر، وہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر، تو اس کے یا اللہ معاف کا فا بھی زبان پہ نہیں آتی کہ عرشوں سے آواز آتی جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا. تمہیں بلایا ہی اپنا بنانے کے لیے ہے. اب اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے اور نیچے کیا نظام چلا، وہ کیوں رو رہی کہ میں وہ میٹرس بچھاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے، تو 3-4 خواتین بیٹھی تھیں پردہ دار تسبیح والی، وہ جا کے بیٹھی تو انہوں نے اس کو وہ بے عزت کیا، وہ بے عزت کیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. ہائے ہائے ہائے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، آنکھوں دیکھ کے بتا رہا ہوں. یہ تو جی دیندار لوگ، ہم دیندار ہیں، تم دنیا دار ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سود خور ہو. اس لفظ نے اس طبقے میں تکبر پیدا کیا، عجب پیدا کیا، اوروں کی حقارت پیدا کی، اوروں کو گھٹیا سمجھا، اوروں کو ذلیل سمجھا. اور دوسرے طبقے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا. شراب بھی چلی، زنا بھی چلا، سود بھی چلا، جھوٹ بھی چلا، قتل بھی چلا، ہیرا پھیری بھی چلی، ناچ گانا بھی چلا، گھنگرو بھی چھنکا، جام بھی چھلکا، آوارگی. جو ہم دنیا دار لوگ ہیں، جی ہم دنیا دار لوگ. اس چیز نے انہیں جانور بنا دیا، انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا، اور وہ بے لگام ہو گئے. جیسے گاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگام ہوتی ہے، کسی دیوار میں ٹکرائے، درخت میں ٹکرائے، گاڑی سے ٹکرائے، اپنے سواروں کو مارے، اگلی سواری کے سواروں کو مارے. ایسے ہی یہ ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر لیے. ابے جھوٹ کیوں بول رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں؟ ابے سود کیوں کھا رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں؟ ابے یہ ناچ گانے کی محفلیں کیوں سجاؤ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ ابے رشوت کیوں لے رہے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ روزے کیوں نہیں رکھا جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ یہ اس تقسیم نے 2 بڑے نقصان جو میں نے آنکھوں دیکھے، کانوں سنے، انہی میں تو زندگی بیت گئی ہے، انہی میں زندگی بیت گئی ہے. اس تقسیم نے یہ بڑے نقصان پہنچائے. ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے، کلمہ جو پڑھتا ہے، ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے. کپڑے نہیں پہنے، چھت کے نیچے نہیں رہتا، روٹی نہیں کھاتا، کسی نہ کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے. ہر مرد عورت دیندار ہے. ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے تو مشکل اسلام نہیں، مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں، مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں، مشکل یہ ہے کہ ماحول میں سچ نہیں ہے. اور جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے. سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. سارے روزہ چھوڑ رہے ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ساری بے پرد ہو جائیں تو پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مشکل باہر سے آئی ہے، اندر میں نہیں ہے. ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، ایک اور آیت. ایک تو میں نے اللہ کی یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے، لیکن وہ ایک اور اینگل سے تھا، یہ دوسرے اینگل سے. لقد کان لکم، بھئی یہ نکالو، سہیل بھائی یہ نکالو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. واہ واہ، رب بھی ہے نا. اچھا، اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، حسنہ.
کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی والوں، میرے نبی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہیں زندگی گزارنے کے لیے، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ۔ یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آ کر نبوت مکمل ہو رہی ہے، شریعت مکمل ہو رہی ہے اور کتاب مکمل ہو رہی ہے، اور میں 3 لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں، اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان۔ یہ پہلی کتابوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہ میرے نبی آ رہے ہیں۔ یہ شاہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی کتابوں کا کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم، جن کے دین پر دین مکمل، جن کی شریعت پر شریعت مکمل، جن کی کتاب پر کتابیں مکمل۔ اس سارے بیک گراؤنڈ میں لفظ آنا چاہیے تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ کاملہ، کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر حسنہ نیکی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حسنہ۔ سبحان اللہ، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت۔ میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہیں۔ نیکی کو کہا خوبصورت چیز، اپنے حبیب کی زندگی کو کہا خوبصورت نمونہ۔ یہ خوبصورت کا لفظ کیوں فرمایا ہے کہ میرے بھائی بہنوں، حسن، خوبصورتی کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ خوبصورتی آواز میں ہو جادو جگائے گی، وہ منظر میں ہو دل کو کھینچے گی، وہ شکل میں ہو دل کھینچیں گے، وہ کلام میں ہو جادو ہوگا، وہ اشعار میں ہو انسان جھومے گا، وہ کسی گھر میں ہو، کسی برتن میں ہو، کسی سواری میں ہو، کسی پھول میں ہو، کسی پرندے میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، کسی دامن میں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی آواز میں ہو، کسی صورت میں ہو، تاج محل میں ہو یا ہمالیہ پہاڑ میں ہو، خوبصورتی کو دلیل نہیں چاہیے سوائے اندھے کے۔ ہر پڑھا لکھا ان پڑھ حسن سے متاثر ہوتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند سر پر ہو اور کوئی کہے جناب 14ویں دا چاند سونا ہوندا ہے یا کوڑا ہوندا ہے، مینوں دلیل دیو، تے انہوں 100 لتر مارو کہ تیرے سرے 100 ایسا سے مار رہے ہیں کہ تیرا دماغ ہلے ہویا ہے، 14ویں دے چاند دی دلیل منگدا پیا سونا ہے کہ کوڑا ہے۔ اور میری سمجھو جو پنجابی سرائکی، میں بیچ میں اپنی زبان کی طرف چلا جاتا ہوں، معاف کر دینا، تم کراچی والے کیا سمجھو گے؟ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو۔ اب مجھے شاعری بھی یاد آ گئی، سہ بدیاں ہزار اولا میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے مزہ ضرور آیا۔ کہتے ہیں 14ویں کے چاند کی دلیل دو خوبصورت ہے، انہوں نے کہا لتر پھیرو، تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں دلیل دو، کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑا
وہ دوائی ڈالو ڈاکٹر اعظم سے لے کر اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں رہیں، دوائی ڈالو اس کی آنکھوں میں. یہ تاج محل کے حسن کو کہہ رہا ہے دلیل دو. یہ حسنہ کا لفظ واضح کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے نبی کی زندگی حسین ہے، کامل کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ کامل وزنی لفظ ہے، وزنی. پیچھا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے لحاظ سے اس لفظ کا وزن زیادہ پڑ رہا ہے، لیکن میرے اللہ کہہ رہے ہیں حسین، خوبصورت. یہ کیوں کہا ہے؟ کہ حسن کی طرف خود بخود طبیعت کھنچتی ہے. بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، حسن کھینچتا ہے. میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں میرے نبی جیسی حسین زندگی کسی کی نہیں. ایک وہ خود ایسے حسین تھے، ایک آپ کا خاندان ایسا حسین تھا. آپ پہ زندگی حسین ہونی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کا عرق نکالا. عرق، یہ عرق تو اپنی زبان تخیر ہوتا ہے، چھانٹی کرنا. میں کہہ رہا ہوں عرق نکالا اور اس سے عرب بنائے، پھر عربوں کو نچوڑ کر اس میں سے مضر بنایا. مضر آپ کا ایک دادا ہے. پھر مضر کو نچوڑا، اس میں سے قریش کو نکالا. پھر قریش کو نچوڑا، اس میں سے ہاشم کو نکالا. پھر ہاشم کو نچوڑا اور فرمایا اس میں سے اللہ نے مجھے بنایا. میں اس کائنات کا سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی ذات ہوں اور سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں. اس خاندان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. کہ ہم اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا میرے اوپر درود کافی نہیں ہوگا، میری آل پر بھی پڑھنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ 2 دفعہ علی کا کیا مطلب ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مطلب ہے یا اللہ کے رسول اور اس کی آل پر درود بھیج. 2 دفعہ علی جب ہم اتحیات والا درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. علی یہ 2 دفعہ علی میں یہ مطلب ہے کہ میرے نبی پر درود مستقل پڑھا جائے اور میرے نبی کی اولاد پر درود مستقل پڑھا جائے. یہ وہ گھر ہے جس کو درود و سلام پیش کرنا اس امت کے ذمے کیا گیا، اور یہ وہ خاندان ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، کسی نے زنا نہیں کیا، پاک نسب، کوئی مشرک نہیں ہے. آزر قرآن کہتا ہے لے ابی ہے آزر، اب باپ کو بھی کہتے ہیں، اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، اب دادے کو بھی کہتے ہیں، اب پردادا کو بھی کہتے ہیں، اور والد صرف اس کو کہتے ہیں جس کی پشت سے بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے. سمجھے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ کی اتباع کی. کون؟ ابراہیم، وہ تو باپ نہیں. اسحاق، وہ تو باپ نہیں. اسماعیل، وہ تو باپ نہیں. باپ ہیں یعقوب، لیکن نام لے رہے ہیں. اسحاق کو بھی باپ کہا، اسماعیل کو بھی باپ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی باپ کہا. تو اب کا لفظ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ. ابوہما ان کا کوئی 7ویں پشت میں دادا تھا جس نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا اور وہ نیک تھا. ہاں قرآن اس کے لیے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، مجھے والد کی قسم. والد صرف باپ کو کہتے ہیں. اب باپ، دادا، پردادا، چاچا، تایا سب کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ اور کافر کے لیے دعا منع ہے، کافر کے لیے دعا منع، اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب آپ نے مشرکین کے لیے کبھی دعا نہیں کرنی. لیکن جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا
تو پھر دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر. یہاں ابویہ نہیں، والدیہ، والدیہ. آزر نسب میں چاچے کا مقام رکھتا ہے، باپ کا نہیں. میرے نبی کے نسب میں آدم سے عبداللہ تک کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی بت پرست نہیں ہے. اگر دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ دین ابراہیمی پر ہیں، دین فطرت پر ہیں. سعید بن زید 10 بڑے صحابہ میں ہیں، 10 جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، ٹاپ 10. کون؟ ابو بکر جنتی. ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے ایک مجلس میں ان 10 کو جنت کی بشارت سنائی. کیسے؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. 10. ان میں آخری ہیں سعید بن زید. حضرت عمر کے بہنوئی جن کی پٹائی کی تھی، وہ جب گئے تھے اپنی بہن کا کلمہ سن کر کے مسلمان ہو گئی، وہ ان کے باپ ہیں زید بن نفیل، زید بن نفیل. یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرست نہیں تھے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے یا معاشر قریش، اے قریشی میری قوم، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں. اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ کون ہے مجھے پتہ نہیں، پر ایک ہے، یہ نہیں ہے. تو جب سعید بن زید ایمان لائے تو آپ نے فرمایا کہ سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، جنت میں دیکھتا ہوں. میرے نبی کے والدین میں عبداللہ سے آدم تک سب یا فطرت اسلام پر یا دین اسلام پر، اور یہ واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو اس کا خاندان ایسا حسین ہے، زندگی حسین کیوں نہ ہوگی؟ یہ تو میں نے بتایا خاندان حسین، اب میں بتا رہا ہوں آپ کی ذات کیسی حسین ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. میں نے پہلے واضح کیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، سب سے نفیس، عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان. یہ پڑھتے ہیں افریقہ میں، افریقہ میں گیا ہوں افریقہ، وہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. اب میں انفسکم کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح، ذرا میرے حبیب کو دیکھو تو صحیح، اس کی ذات تو دیکھو، اس کی صفات تو دیکھو، اس کا روپ تو دیکھو، اس کا رنگ تو دیکھو، اس کی چال تو دیکھو، اس کی گفتار تو دیکھو، اس کے اخلاق تو دیکھو، اس کی حیا دیکھو، اس کی پاک دامنی دیکھو، اس کی چال دیکھو، اس کا بول دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، اس کا اٹھنا دیکھو، اس کا ملنا دیکھو، اس کی عبادت دیکھو، اس کی بندگی دیکھو، اس کا گھرانہ دیکھو، اس کا گھر میں سلوک دیکھو، اس کا پڑوسیوں سے سلوک دیکھو، دشمن سے سلوک دیکھو، اپنوں سے سلوک دیکھو، غیروں سے سلوک دیکھو. دیکھو تو صحیح یہ ذات کیسی ذات ہے.
نبی کیسے تھے؟ کان فخمن مفخمن، بڑے پرکشش، بڑے باروب، اطول من المروع واقصر من المشذب، نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا، درمیانے سے کچھ لمبا، لیکن ایک معجزہ نبوت، ایک کرامت رسالت، لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد سر اس سے اونچا ہوتا اور دوسرے کا نیچا ہوتا تھا، آپ کے برابر کوئی ایسے نظر نہیں آیا، ہمیشہ آپ کا سر بلند ہوتا تھا، دوسروں کا نیچے ہوتا تھا، اور جب وہ جدا ہوتا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے، اور جب وہ قریب آتا تو آپ ایسے اونچے نظر آتے تھے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے، جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے، شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، عہدوں ڈگریوں سے، کاروبار مل سے، فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے۔ اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور منتہا بھی اسٹیشن بنا اور عرش بھی اسٹیشن بنا، اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے، اتنی بلندیاں جو لے کر آئے، ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی۔ یہ کیا پیسے کا پجاری، یہ کیا مال کا پجاری، یہ کیا دھن دولت کا پجاری، یہ کیا کاروبار کا پجاری، یہ کیا کرسی کا پجاری، یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا، اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا، اس پہ ضمیر کو سلا دینے والا، اس پہ حیا کو بیچ دینے والا، دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے، ناکام عورت ہے۔ اللہ کی قسم، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ وچھوڑے دی جائے، وچھوڑے دی جائے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہ حرص حوث کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، اجل موت کو کہتے ہیں، قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، ہاں، ڈیڈ باڈی، مولانا طارق جمیل کہلانے والا، اس کے بچے کہیں گے میت، جنازہ، ڈیڈ باڈی۔ بادشاہ ملک، سلطنت کا مالک مر گیا، ولی عہد کہے گا میت اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ، اولاد کہتی میت اٹھاؤ، میت اٹھاؤ۔ یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں، اس دھوکے کے گھر کے لیے، اس مچھر کے پر کے لیے، اس مکڑی کے جالی کے لیے، میرے رب کی قسم، ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے، اور ساری دنیا چھن گئی، اللہ پالیا تو جیت گئے۔ یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں، کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آج تک گلے میں ہیں، سر میں سر کا تاج بنے، گلے کا ہار بنے، اور یزید اور اس کے چیلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا طوق ان کے گلے میں ہے، اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے، ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے، اور جو خون دے گئے، جان دے گئے، اولاد ذبح کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، آل رسول نہیں، جگر گوشہ ہے۔ آل رسول تو بہت لمبی ہے، آج بھی کراچی میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہیں، وہ جگر گوشہ ہے رسول، وہ نواسہ ہے رسول، اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اور اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کریں
ان سے بھی تو پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر۔ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر، سجدہ لمبا کر دیا، بچے کو نہیں ہٹایا، سجدہ لمبا کر دیا۔ اتنی بڑی ہستی، ساری 5 بھائی، 3 بیٹے، 3 بھتیجے، کتنے بھتیجے، 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے، لیکن مبارک ہو انہیں، ان کو اللہ مل گیا، اللہ مل گیا۔ یزید کو 3 براعظم ملے، پر اس کی زندگی بھی لعنت، اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں، میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں۔ معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یزید کا بیٹا، باپ مرا، 3 براعظم کی حکومت، 3 براعظم کی حکومت، اور عمر کتنی؟ 22 سال، 22 سال۔ یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا تھا، جوانی میں۔ 40 دن حکومت کی، 40 دن، اور سارا بنو امیہ اکٹھا کیا، اور سارے سردار عرب اکٹھے کیے، ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا، اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا، اور اس نے آل رسول کا خون بہایا۔ میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو۔ یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا، میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور یزید کے بیٹے نے 3 براعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے 3 براعظم نہیں چاہیے۔ لشار، نیم گھنگریالے بال، قول سیاہ، داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالی۔ کچھ سفید بال تھے، ہاں، داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ آپ نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی، مہندی لگائی۔ نیچے آؤ، ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ۔ چہرہ کیسا تھا؟ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ 14ویں رات، جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا، اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے، کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ، میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا، تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ماتھا، اب ایک ایک جز، ماتھا واسع الجبین، کشادہ، بھویں ازج، سوابغ من غیر قرن، 3 صفات، بھویں گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں، ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا، اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، چونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ریئیکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی۔ نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل، واہ واہ واہ، اور اہدب، 7 صفات ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں۔ آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں، سارا چہرہ خوبصورت ہو، اکھ آ جاوے چین چو تو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا،
تو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹی، اشکل لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل بغیر سرمے کے سرما، اہدب یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے۔ میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی۔ آپ یوں دیکھتے تھے، یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر، لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جلو نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے، ان کناروں سے دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ، ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، یوں ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے۔ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے، آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر ہو، ہلکا سا اشم، ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا۔ گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، پچکے ہوئے کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں، اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید۔ ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم، چوڑا منہ، راشدہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت۔ جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے، تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے ایسے۔ جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے، انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں وکھایا ہوں، مصنوعی رنگ، تو او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا۔ گول آئی میں داڑھی۔ کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا۔ کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں۔ میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام۔ میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، سبحان اللہ۔ عورتوں سے کہا واہ واہ، قربان جاؤں،
اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں۔ اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، وہ ترائے جتیاں ترٹ جاندیاں کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی۔ اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ اس میں خفیہ پیغام ہے۔ میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات۔ مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو۔ بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی۔ اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی۔ تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ۔ اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو۔ یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے۔ میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی۔ کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی۔ کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها، ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھیں صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا۔ عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی۔ نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی۔ لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے، ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے۔ کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر۔ اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو۔ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں۔ تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا۔ ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی۔ کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔
میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیوند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا۔ میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں۔ میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار۔ سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا۔ کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا کھلا۔ بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے۔ انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی، لمبی۔ ہتھیلی کیسی تھی؟ رحب الراحہ، کشادہ۔ یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شثن الکفین والقدمین، یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، گوشت ہوتا۔ اور پاؤں پر بھی، پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں۔ جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے۔ سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی۔ ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری، کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے۔ ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، پڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا۔ میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے۔ سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان اچ کھا۔ پچھے ڈٹھے پہ ہوں، ترابیاں کے میں پڑھی ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاندہ، تو تسی نہ کھاؤ آ پانچ من شاید کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں یہ تراوی تو پڑھی نہیں ہے۔ وہ اللہ دے بندے، دو کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر تراوی پر بھی جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی۔ والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم، ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے۔ والتین والزیتون، ڈائٹ چارٹ۔ میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اور مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم۔ جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے۔ میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے ہیں، پوری زندگی لے کر آئے ہیں۔ تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں، ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر۔ لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے میں، کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا
وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا ہوں جن کھادا ہی کچھ نہیں. ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا, ایسے پھول جائے گا, پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا. جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں, پانی پینا چاہیے. جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا. ہاں ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں. حضرت ام معبد الخزاعیہ, ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں, صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں. جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا, رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا. ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا. ردم رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا جری به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع ان تكلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار. الفاظ کا مزہ ہے کیا ٹھا 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 کر. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر, سر سے لے کر پاؤں تک حسن, پیٹ بڑھا ہوا نہیں, سر گنجا نہیں. وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں, وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے, دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے, جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے. آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ, آواز میں جادو, داڑھی گھنی, گردن سرہی دار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا, خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائیو, اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں, میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں, نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں, ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے, چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے, خاندان ایسا حسین ہے, تو زندگی حسین نہیں ہوگی, زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے, اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے, اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے, اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے, اسلام میرے نبی کے بچپن, لڑکپن, جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو, اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو. ہم نے سیکھا نہیں, ماں باپ سکھائیں, یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, رمضان آ رہا ہے, امت بن کے رمضان گزارنا, فرقہ بن کے نہ گزارنا, طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, توڑ کے رکھ دیا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے, جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو, میں تمہیں سلام کرتا ہوں, میں تمہاری عزت کرتا ہوں, میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دیتا. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں, باقی سب جہنمی ہیں, باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا وہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی. اب
ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاؤنا ہے؟ اسے جاونا کہیں کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا، تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو. رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے. کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا. میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آواز پی رہے تھے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے. آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے. کہا لے جاؤ. وہ لے گیا. کہا ابا یہ پانی پی لو. وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک. مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں. ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش. میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو. ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے. سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں. او میرے بھائیو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا. یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا. نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں. کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی. ضروری ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو. ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں. ٹوٹ جانے سے، تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے تسبیح نہیں کہلاتے، اینٹیں بکھر جائیں تو وہ گھر نہیں کہلاتی. آپس میں جڑی ہوئی اینٹوں کا نام گھر ہے، بکھری ہوئی اینٹوں کو ملبہ کہا جاتا ہے. ملبہ، وہ ملبے کا ڈھیر ہے، وہ گھر نہیں. آج میرے نبی کی امت بکھرے ہوئے گروہ ہیں، ٹوٹے ہوئے موتی ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے. ایک آواز لگا رہا ہوں، پتہ نہیں دلوں تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن احباب جمع ہیں، میر
حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس کی ایک بنیاد، جو میں کہہ رہا ہوں، بنیاد کیا ہے؟ نماز۔ وہ 5 وقت فرض ہے۔ پہلی امتوں پر 2 فرض تھیں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، ختم۔ ہمارے اوپر 5 فرض ہیں۔ ان کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں، ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت۔ جتنا ابھی رمضان میں قرآن سنا جائے گا، قرآن سنا جائے گا۔ میں آ رہا تو راستے میں اشتہار تھے، 5 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح ضرور کرو 3 دن میں نے بھی سنا 3 دن میں قرآن، لیکن میں مسافر آدمی ہوں، میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح، تو میں ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ 10 دن میں سن لیتا ہوں، 15 دن میں سن لیتا ہوں، 3 دن میں بھی سنا، 5 دن میں بھی سنا، 6 دن میں بھی سنا، اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراویح ملی پڑھ لی۔ لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ 3 دن پڑھ کے ہوں چھٹی کرو، موج ہو گئی، لے بھائی تراویحوں دی بھی چھٹی ہو گئی۔ تراویحوں کی چھٹی نہیں ہوئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی۔ تو قرآن آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، مبارک ہو۔ آپ 5 دن میں سنیں، مبارک، 10 دن میں سنیں، مبارک، 3 دن میں سنیں، مبارک۔ لیکن پھر کہو جی ہن تراویحاں بھی چھوڑ دے بھی یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی، ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے، ہمارا قاری پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں، پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے۔ لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کیا، ٹھیکہ نہیں تو ٹھیکہ، ہم نے اللہ سے ٹھیکہ کیا کہ اسی صرف قل ہو اللہ پڑھنی، باقی سارا قرآن سڑ کو لے جا۔ میرے پنجاب میں میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے پنجابی سارے صرف قل ہو اللہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں قل ہو اللہ، دعائے قنوت قل ہو اللہ، فجر قل ہو اللہ، ظہر قل ہو اللہ، عصر قل ہو اللہ، مغرب قل ہو اللہ، عشاء قل ہو، باقی قرآن تو لے جا مولا سانو پتہ نہیں ہے کہ۔ تو کم از کم او بھائی آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو، آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو بھائی، 4 رکعت میں 4 صورتیں پڑھو۔ حضرت عثمان 1 رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ نماز ہماری بنیاد ہے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ باقی سارے اعمال سیزن ہیں، سیزن کے، سیزن رمضان کا سیزن آ رہا ہے۔ زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو، 2 کو دے دو، 10 کو دے دو، پورے سال میں تقسیم کر کے دو، آسان کام ہے۔ دوسرا زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے، مالدار پر ہے۔ مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں۔ میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو، کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا۔ صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دیں، سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا۔ زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ حج مالداروں پر ہے۔ نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے، کیسے روزے رکھیں گے، چھٹی لے لو۔ روزے کو چھٹی نہ دو، خود چھٹی لے لو۔ اپنے ملازم کے کام، میرے نبی نے کہا اپنے کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے، اپنے روزے کو نبھا سکے۔ اپنے ملازم، اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں، اپنے جاب کے، اپنی شاپ کے نوکر، ان سے کام تھوڑا لو۔ اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان، روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا۔ تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے، اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے، آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا، جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن۔ ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ریٹنگ چاہیے۔ ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے، رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے، جائے روزے جہاں سے آئے، جائے تراویح جہاں سے آساندہ، روکڑ چاہیے، روکڑ ہے۔ اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر، کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا، تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں
اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں، تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاتا ہے۔ ایویں چون نوٹاں دی مارے ساری ہم پیڑا ہیں۔ یہ جتنے ہیں نا تاجر، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں گے، اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، روزے رکھیں گے۔ دیکھو رمضان، لفظ رمضان میں غور کرو، رمضان 12 مہینے، 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 11 میں سے جو 12واں مہینہ ہے رمضان۔ رمضان اس کا قرآن میں ذکر آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تو عرب کے تھو آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا۔ رمضان کس لیے رکھا؟ رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کبھی سنا؟ جل جانا۔ رمض یرمض، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، مسلم شریف کی روایت۔ جلنا، جلنا، رمضان جلنا، یہ روزے اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو، بھسم، کاغذ ڈالو، پرزہ ڈالو، لوہا ڈالو، لکڑ ڈالو، کپڑا ڈالو، مٹی تے سوا بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھوک اور پیاس، اور اب جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی، اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی۔ اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے۔ آگ جل رہی، گناہ ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈلتے گئے، ڈلتے گئے، ڈلتے گئے، آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتے۔ چل میرا بندہ موج کر، پچھلے سب معاف، سب معاف۔ تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا رمضان آئے پکوڑے وکن گے، سموسے والے آندے پہن رمضان آوے سموسے وکن گے، جتیاں والے آندے پہن عید آوے جتیاں وکن گیا۔ وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی، اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی۔ وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے، پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ، تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی، ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو۔ عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں، میری صدائیں، میرے نوحے، میرے گریے ہلا دیتے ہیں۔ اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا، دیکھ میں بھوک سے بیٹھا ہوں۔ اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر، تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ، یہ میرے بندے، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت، میری محبت، چلو تم گواہ رہو، میں نے معاف کیا، چل میرا بندہ مانگ، کھانے سے پہلے مانگ۔ وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے، پکوڑے کھانا نہیں ہوتا، سموسے دکھنا نہیں ہوتا۔ سموسے، پکوڑے، کچوریاں، 7 اپ، جام شیری، روح افزا، 500 چیزاں تو اندر پا لیندے ہو، سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتے۔
ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے، اوور آلنگ، ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ، تھوڑا کھاؤ تھوڑا کھاؤ تھوڑا کھاؤ، ٹھنڈے شربت مت پیو، ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت، بعد میں پینا تو پی لو، عین افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو، سارے دن کا انجن گرم ہے، ایک دم اس کے اوپر برف پھینکتے ہو، تھوڑی دیر صبر کر کے سادہ پانی پی لو، نماز پڑھ لو، پی لو، جامع شیری پیو، سیون اپ پیو، جو مرضی پیو، ٹھنڈا پیو، گرم پیو، جو مرضی پیو، لیکن عین روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے، کراری چیزوں سے، مسالے دار چیزوں سے، ثقیل چیزوں سے بچو، ہلکا پھلکا رکھو پیٹ کو، ہلکا پھلکا، تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو، غلاظتوں سے، گندگیوں سے پاک ہو، صاف ہو۔ ہاں، اور اپنے دل کو بھی صاف۔ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی، 4 نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، 4 قسم کے مرد عورت، سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی، 4۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے۔ کسی بھائی میں یہ عیب ہے، ابھی سن کے توبہ کر لینا، شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، رمضان میں بخشش نہیں، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، بخشش نہیں۔ ماں باپ کے نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا، ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا، یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا۔ صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد، زنا شراب جوئے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے۔ ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی چاچے سے، کبھی مامے سے، کبھی تائے سے، کبھی پھوپھی سے، قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا، کینہ، شحن، ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ، شحن، بغض، شحن۔ بغض کیا ہے؟ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے انصار بھائی سے نفرت ہے، یہ بغض۔ اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نفرت کے ساتھ ان کے ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہیں۔ ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، 20 رکعت 40 سجدے 60,000 روزانہ۔ یہ تمہارے کلب پٹھا جا نہ ہے کی نہ ہے، مینو حالی تھی نہیں سر لگی ہے تھی آ دیکھی ہو، چلو جوڑا بھی نہ ہے، ٹھیک۔ یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آیا۔ یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آ کے تراویح پڑھے گا ہر سجدے پر اس کو 150 روپیہ دے، 150 چھوڑو 15 روپے دیے جائیں گے، ہر سجدے پہ 15 روپے دیا۔ ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیویں ہوندیاں، اے سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لے آون گے، دو ترے نانیاں نو چاہتے، نانی ٹر آج تراویح تینوں پڑھاون، دادے نانیاں نو پوچھدا کوئی نہیں، انہاں دی عید ہو جاونی، تسی ایسے اعلان کر کے لکھ دیو بھئی جڑا ایتھے آوے گا انہوں اسی فی سجدہ 15 روپے دیواں گے۔ ایتھے پھر چھوٹے ویکھے جے کیویں چل دے۔ او میرے نبی، او میرے محبوب، او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلارے، راج دلارے، وہ کہہ رہے ہیں او میری امت 1 گھنٹہ لگا لو، 1 گھنٹہ 40 سجدے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 نیکیاں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔
اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی. اب 8 تراوی پڑھ کے آدھی مسجد خالی جا رہے. کتنے جا رہے ہو؟ کی کرن جا رہے ہو؟ کوئی کام نہیں. 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں. اے بھائی پڑھ دو، سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا، اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے. اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کی رات کی تراوی اور دن کا روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے.